अस्सलामु अलैकुम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ख्वाब की ताबीर, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम नाज़रीन और देखने वाले इंशाअल्लाह और रहमान खैर-ओ-आफियत से होंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि तमाम नाज़रीन और दीगर अहबाब जो हैं हमारे चैनल को देखते हैं, वीडियोज़ को देखते हैं, चैनल पर आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम को खुश रखे और तमाम की परेशानियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर फरमाएँ और अमन, सुकून, चैन, सुख और खैर-ओ-आफियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। दुनिया की हर खुशी, आखिरत की हर खुशी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाए। दुनिया की हर परेशानी और आखिरत की तमाम परेशानियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों को महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं हाफ़िज़ अमजद फ़ारूक अल-मुअब्बिर आपके सामने इस बात को रखने जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह रहमान आज की इस वीडियो में हम आपके सामने निहायत ही अहम 4 ख्वाब, और ये 4 ख्वाब ऐसे हैं कि जो बंदे को खुश कर देने वाले हैं। ख्वाबों की तरफ आप ना जाएं, आप ताबीर देखें। अगर ऐसा ख्वाब आए तो परेशान ना हों, इसकी ताबीर देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना बड़ा एहसान किया है और इनाम किया है, क्योंकि ख्वाब जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ लगाई हैं जिनको ख्वाब देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भेजते हैं और बंदे के ख़यालात में वो चीज़ें आती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ को जानते हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशक हर चीज़ को जो है जानने वाले हैं, हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। इस बात को ज़हन में रखते हुए आप इस बात पे गौर करें, फ़िक्र करें और सोचें कि ख्वाब जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को दिखाकर अपने बंदे की रहनुमाई करना चाहते हैं। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ख्वाब जो है वो 3 किस्म का है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। सच्चा ख्वाब, अच्छा ख्वाब, और कुछ ख्वाब ऐसे हैं जो देखने में आपको अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन उनकी ताबीर जो है जानेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। इसीलिए तो ख्वाब की ताबीर होती है। काफ़ी सारे ऐसे ख्वाब हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किए गए। ख्वाब के खौफज़दा थे, डरने वाले थे, डराने वाले थे, और ख्वाब में बंदा जो है परेशान हो जाता है और परेशानी वाले ख्वाब थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबीरात से पता चलता है ये तो ख्वाब भी बड़ा अल्लाह था। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख्वाब, इसकी ताबीर पूछना ज़रूरी है, शैतान की तरफ से और बंदे के अपने अहवाल। ये 3 ख्वाब आते हैं बंदे को, और इनके आगे बहुत सारी शिक्कें मौजूद हैं, इनके कायदा कानून मौजूद हैं। ये ख्वाब आए तो क्या मसला होगा, वो आए तो क्या होगा। इसी तरह आप गौर व फ़िक्र करें और इस बात की तरफ तवज्जो करें कि ख्वाब की ताबीर पूछना ज़रूरी है, और एक दफ़ा पूछें। ये भी अहादीस से बात वाज़ेह है कि ख्वाब जो है वो लटका रहता है जब उसकी ताबीर पूछी जाए, यानी परिंदे के पर पे होता है, इस तरह हदीस में अल्फाज मौजूद है। तो जब उसकी ताबीर, जब परिंदा उड़ जाए तो ख़त्म। मतलब क्या, जब उसकी ताबीर पूछी जाए तो वो ख्वाब वाक़े हो जाता है, उसकी ताबीर वाक़े हो जाती है। फिर उसकी ताबीरें पूछना बेमाना है। और वैसे भी ताबीर एक दफ़ा जो है लगाई जाती है, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा ताबीर बेमाना होगी। अगर कोई लगाएगा तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम आगाह करते हैं कि ख्वाब जो है उसकी ताबीर एक दफ़ा पूछें और उसके बाद उसकी ताबीर वाक़े हो जाती है। और ख्वाब पूछना ज़रूरी है, इसलिए कि अगर अच्छा नहीं है तो उसको ज़ायल करने का भी हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इसीलिए तो ख्वाब जो अच्छा ना उसको ज़ायल किया जाए, ज़ायल उसको यानी ख़त्म किया जाए, उसका असर ख़त्म किया जाए। वो तरीका मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियो जो पड़ी हैं और कुछ स्पेशल वीडियो इस हवाला से कि ख्वाब को ज़ायल किस तरह करने हैं, ज़ायल करने का तरीका क्या है। अगर हमारे चैनल पर आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को वॉच करें तो इंशाअल्लाह रहमान आपको बहुत सारी मालूमात अच्छी जो हैं मिल जाएंगी। हम शुरू करते हैं। 4 ख्वाब आपके सामने मैंने रखने हैं, और ऐसे ख्वाब जो आपको खुश कर देने वाले ख्वाब हैं। क्या खुश कर देने वाले ख्वाब हैं? नंबर 1, ख्वाब के अंदर अगर बंदा हवा के अंदर उड़ता है
ہوا میں اڑتا ہے خواب کے اندر، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا، یہ خواب نا کافی دفعہ مجھ سے واٹس ایپ پہ بھی پوچھا گیا، ویسے بھی کالز وغیرہ جو ہیں آئی ہیں اس حوالہ سے، تو میں نے چاہا کہ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ خواب تو آپ دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب سا لگ رہا ہے، ہوا میں اڑنا، آسمان پر اڑنا، پروں کے ساتھ اڑنا، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے، انشاءاللہ اس کی تعبیر آپ کو خوش کرے گی کہ اللہ رب العزت آپ کو عزتیں عطا فرمائیں گے، بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ خواب کے اندر آپ اڑ رہے ہیں، آپ ڈر نہیں رہے، خوف نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، اسی لیے سکون میں آپ پرواز کر رہے ہیں، یہ آپ کی بلندیوں کی طرف اشارہ ہے، آپ کے عزت میں اضافے کی طرف، آپ کی عزت میں اضافے کی طرف اشارہ ہے۔ عزتوں میں بلندیاں، شان، مرتبہ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ بڑا ہی پیارا اور اچھا یہ خواب ہے۔ نمبر 2، خواب کے اندر ایک بندہ دیکھتا ہے کہ اس کا چھوٹا بچہ ہے اور اس بچے کو وہ ذبح کر رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اب آپ خواب سنیں گے تو خوف زدہ ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، بھی چھوٹے بچے کو ذبح کرنا۔ اگر ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کا خواب یہاں ایڈ کریں تو سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ رب العزت نے ہم تک وہ خواب پہنچایا ہے، کیونکہ نبیوں کے خواب تو وہی ہوتے ہیں۔ اور فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اسلمہ، جب انہوں نے لٹا لیا صحیح سلامت زمین پر، تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا، یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، آپ نے اپنا خواب جو ہے سچا کر دکھایا ہے اور ہم نیکوں کو یہ بدلہ دیتے ہیں۔ خواب میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یہ خواب تھا، اور خواب آپ کا حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے، آپ نے حقیقت میں کیا ہے، یعنی آپ نے سچ میں، خواب تو رات کو آیا تھا نا، تو سچ میں آپ کرنے چلے گئے ہیں، تو ہماری یہ آزمائش تھی، کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام پر بہت ساری آزمائشیں آئیں، اور ہمارے لیے وہ نصیحت ہے۔ نبیوں پر جو آزمائش آتی ہے، خوشی آتی ہے، جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ہمارے لیے وہ قاعدہ قانون بن جاتا ہے۔ تو ایسا خواب آیا کہ انہوں نے ذبح کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بلندیاں عطا فرمائی۔ ربی حب لی من الصالحین، صالحین کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، عمر والے، فرما بردار، تابع دار، خوبصورت۔ تو کیا ہوا، ذبح کیا، لیکن اللہ رب العزت نے بلندیاں عطا فرمائی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے جو چھوٹے بچے کو خواب میں ذبح کرتا ہوا نظر آئے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس بچے کے حوالے سے اس کو خوشی ملنے والی ہے، یا تو 1 سال کمپلیٹ ہوا ہے، اس کی سالگرہ جس کو کہتے ہیں وہ آنے والی، یعنی لوگ خوشیاں مناتے ہیں، یعنی سال کا ہو گیا ہمارا بچہ۔ ویسے پراپر دن رکھ کے تو خوشی نہیں منانی چاہیے، مثال کے طور پہ سال کا ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ ویسے کہہ دیں، آپ ویسے جو ہے پیار محبت کریں بھی، جس طرح کے لوگ شادی کا دن یاد رکھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، فلاں دن ہماری شادی ہوئی تھی، فلاں دن، جس طرح کے بچے مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہم جامعات سے فارغ ہوئے، جامعہ میں پڑھا، تو ہم نے کہا کہ ہم 2013 کے اندر جو ہے جامعہ سے فارغ ہوئے ہیں، 12 کے اندر، جس سال وہ یاد رکھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک شریعت سمجھ کے اس کو منانا اور پھر کیک کاٹنا، یہ ساری فضولیات ہیں، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، لیکن اس بچے کے حوالے سے اس کو انشاءاللہ کوئی خوشی ملنے والی ہے، اللہ رب العزت اس کو خوشی عطا فرمائیں گے۔ بڑا ہی اچھا خواب ہے، پریشانی والا خواب نہیں ہے۔ نمبر 3، خواب کے اندر بہت زیادہ گندگی دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا، اس کو نا آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ سوچیں گے کہ یہ خواب تو عجیب و غریب ہے، کہ شیطانی خواب ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے مال اور اولاد کو آزمائش قرار دیا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یعنی بے شک مال اور اولاد بندے کے لیے آزمائش ہے۔ تو یہ جو مال ہے نا، مال، یہ اللہ رب العزت نے بندے کے لیے ایک آزمائش بنائی ہے، اور اکثر اس کی تعبیرات جو ہیں وہ یہی کی جاتی ہیں، جب خواب کے اندر بندہ گندگی دیکھتا ہے نا، اس کے کپڑوں پہ لگ چکی ہے، اور وہ گندگی دیکھتا ہے بہت زیادہ، واش روم میں جاتا ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے مال، اس کو دنیا کا مال ملے گا۔ لیکن نا اس میں ایک تنبیہ ہے، ویسے تو آپ کہیں گے یہ ایک شیطانی سا خواب نظر آتا ہے،
اس میں ایک تنبیہ ہے، کیونکہ قرآن کی آیات کو اگر سامنے رکھیں نا تو مال جو ہے نا وہ آزمائش ہے، اور یہ بھی بندے کے لیے ایک آزمائش ہی ہے۔ بندے کو گندگی دیکھنا بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور غمزدہ ہو جاتا ہے، یہ کیا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس لیے قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ اس میں ایک تنبیہ ہے، تنبیہ یہ ہے کہ جس طرح بندہ گندگی سے نفرت کرتا ہے نا، اس طرح دنیا کے مال سے بھی کرے۔ جب بندہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو پھر بندہ خوشحال ہوتا ہے، خوشبو لگاتا ہے تو اچھا خوبصورت لگتا ہے۔ اسی طرح اگر مال آپ اچھی جگہ پہ خرچ کریں گے تو آپ کے لیے وہ اچھا ماحول بنائے گا آخرت میں، آپ کا مال آخرت میں کام آئے گا۔ ورنہ بندہ کہے گا ما اغنا انی مالیہ ہلاک انی سلطانیہ، میرا مال بھی آج میرے کام نہیں آیا، میری سلطنت میری حکمرانی بھی میرے کام نہیں آئی۔ تو کون سا مال ہے؟ وہ مال جو آپ نے ناجائز خرچ کیا ہے، حرام طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے خرچ کیا، حق پہ نہیں لگایا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، خواب کے اندر گندگی دیکھنا یہ مال سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن مال سے بھی اس طرح ہی نفرت کرنا جس طرح گندگی سے کرتے ہو۔ جب بندہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو پھر خوبصورت لگتا ہے۔ اسی طرح مال آئے گا لیکن آپ کو آزمائش میں نہ ڈال دے، اس کو اچھی جگہ پہ خرچ کرتے رہیں تو آپ کے لیے وہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ بڑا ہی یہ خواب تو آپ کہیں گے پریشانی والا ہے، لیکن اس کی تعبیر جو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ نمبر 4، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی ہے چھوٹی، وہ بیٹی کو مردہ دیکھتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ کہیں گے یہ تو بڑا خطرناک خواب نظر آتا ہے، لیکن اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو لمبی عمر عطا فرمائیں گے۔ بہت ہی اچھا خواب ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن اپنے چینل پر اچھے اچھے خواب اور ان کی تعبیرات بتائی جائیں، اور ہم تمام اپنے ناظرین کے مشکور بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو خوش رکھے تاکہ جو دنیا میں بندے کی زندگی میں مسائل ہیں وہ اگر ہماری وجہ سے حل ہو جائیں، جو کتاب و سنت کے مطابق ہم انشاءاللہ الرحمن آپ کو مسائل بتاتے ہیں خواب کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا سننا اور ہمارا یہ بیان کرنا اور ایسی باتیں جو آپ کو اچھی لگیں اور ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔